آپ کو پریشانی لاحق ہے، آپ سیدھی بات کریں. میرے ساتھ اس ملک میں پریشانی کیوں ہے ہمارے بعض لوگوں کو؟ خود قرآن مجید میں نبی کے اصحاب کی 13 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. تو قرآن میں سب برابر کی کوئی آیت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی آیت نہیں ہے. 70 سالوں میں اس ملک کے اندر امیر یزید زندہ باد کا نعرہ پہلی دفعہ لگائے. سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ. سیاست معاویہ زندہ باد کیا مطلب؟ مولا علی کو جو مار دیا تو زندہ باد. اور ختم نہیں کر سکتے سارے سنی مل کے شیعوں کو، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں شیعہ. تو جب آپ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے تو بہتر نہیں ہے سمجھ لیں ایک دوسرے کو. جی شیعہ کیا مانتے ہیں امہات المومنین کے پر؟ اس پہ آپ ذرا تفصیل روشنی ڈالیے. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن، اور ہر وہ چیز جو نبی سے منسوب ہے اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کا ادب، یہ شیعہ سوچ میں، شیعہ طرز فکر میں واجب لازم ہے. نبی سے جو بھی چیز منسوب ہے، جس کا حتی پتھر بھی منسوب ہے، جانور بھی منسوب ہے، تو اس کی تعظیم کرنی ہے. یہ واجب ہے، لازم ہے. یہ نبی کی بے ادبی ہوگی کہ اگر اس نبی سے منسوب چیز کی بے ادبی کی جائے اور بے احترامی کی جائے. اور اس پہ جو اتنی پریکٹس تشیع کے اندر ہے کہ آپ دیکھیے مثلا موٹی سی ایک عوامی مثال دے رہا ہوں میں، علمی مثال نہیں ہوگی، وہ عوامی مثال ہوگی، کیونکہ ہمیں سب ظاہر عوام اہل سنت اور عوام اہل تشیع دیکھیں اور سنیں گے. مثلا یہ جو شبیہ ہے ذوالجناح امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے. اس کے لیے خود عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو کربلا امام حسین کے قتل کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس کو نہیں مارو، میں نے اسے دیکھا ہے کہ نبی اس پہ سوار ہوتے تھے، اور اسے لے کر آؤ، میں تبرک کے طور پہ اسے رکھوں گا. نبی کی سواری تھی وہ، جو امام حسین کے استعمال میں تھی، اور نبی نے اپنے نواسے کو دی تھی، اور وہ کربلا میں 50 سال بعد بھی جوان تھی، جبکہ گھوڑے 25 سال میں مر جاتے ہیں. یہ نبی کی برکت کی وجہ سے وہ جوان تھا. اور مولا علی کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے اور اس کو اپنے آپ سے منسوب کر دیتے تھے، لم یسن ولم یحرم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی. یہ نبی کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. بے شک. تو ہم تو اسے آج بھی اگر اس گھوڑے کی ہمارے یہاں ایک شبیہ بنائی جاتی ہے تو اسے پوجنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ تعظیم، کیونکہ نبی سے منسوب ہے، نبی کے نواسے سے منسوب. جی. تو نبی سے جو چیز بھی منسوب ہوگی، صحابہ کرام ان کا مقام، ان کی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. ان کی عظمت امام سجاد نے اپنی دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں ایک پوری دعا اصحاب رسول کی عظمت پر ہے. مولا علی کا نہج البلاغہ میں جا بجا خطبوں میں پیراگراف موجود ہیں جو اصحاب رسول کی عظمت کے اوپر امام نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ ائمہ اہل بیت نے جو اصحاب رسول کی تعظیم کی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو امام محمد باقر کی جو تعظیم تھی وہ دیدنی تھی، اور پھر انہوں نے پلٹ کر متقابلاً بلکہ آپ کا احترام کیا کہ آپ نبی کی اولاد ہیں. تو جو ادب، احترام، اور پھر آپ 50 سینکڑوں مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام کے جو ادب اور احترام قرآن، حدیث، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کے اندر ملتے ہیں. اسی بنیاد پہ صحابہ کا احترام کرنا لازم اور واجب ہے. اور بے احترامی جب واجب کو ترک کریں گے تو اس کے مقابلے میں حرام ہے، توہین کرنا حرام ہے. صحیح. امہات المومنین کا بھی یہی حکم ہے. مگر، اور اس مگر پر توجہ جو آپ چاہتے ہیں کہ جس موضوع پہ بات ہو، وہ یہ کہ بعد از نبی ہمارے نزدیک معتبر، معظم، اولا، عرفہ، اعلیٰ، افضل مولا علی کی ذات اور اہل بیت کی ذات ہے، جس پر ہمارے پاس دلائل وافر ہیں. اور آئیڈیل ہمارے نزدیک مولا علی کی ذات ہے. جس نے بھی مولا کائنات سے، امام حسن، امام حسین سے، جناب زہرا سے پرخاش کی، جنگ کی، لڑائی کی، جھگڑا کیا، ان کی توہین کی، انہیں رلایا، انہیں تنگ کیا، انہیں اذیت پہنچائی، ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں ہے. صحیح.
ہمارے نزدیک اس کا کوئی مقام نہیں ہے. کوئی آئیڈیل نہ ہونا، کسی کا مقام نہ ہونا، یہ بھی لازمہ نہیں ہے کہ ہم اس کی توہین بھی کریں، یہ لازمہ نہیں ہے. لہٰذا وہ دور کیونکہ صحابہ کرام کا ہی دور تھا جب مولا علی کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جب جناب زہرا کے ساتھ مسائل ہوئے، جب امام حسن کے جنازے کو دفنانے سے روکا گیا، تو وہ زمانہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی حیات کا ہی زمانہ تھا. اور جس نے ایسا کیا وہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، کتابیں پر ہیں ان تمام مواد سے، اور تو ہم انہیں آئیڈیل نہیں مانتے. یہ ایک موقف ہے صحابہ کے بارے میں، اور امہات المومنین میں سے 2 بیویاں، اور ان میں بھی خاص طور پر ایک بیوی جن کی توہین کرنا حرام فقہائے امامیہ کے فتوے کی روشنی میں. موجودہ ہمارے فقہا، تمام فقہا تقریباً، مجھے نہیں کوئی ملا کہ جس نے اس فتوے سے ہٹ کر بات کی ہو، ان کا فرمانا یہ ہے کہ اصحاب و خلفائے ثلاثہ، امہات المومنین، اکابرین اہل سنت، جن کا تقدس ان کے نزدیک واضح اور روشن ہے، جن کا محترم ہونا ان پر روشن ہے، ان کی توہین کرنا مدارات المسلمین کی خاطر شرعاً حرام ہے. یہ ہمارے فقہا نے حتیٰ ان شخصیات کے بارے میں بھی کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ پرخاش رہی ہے، مشاجرہ رہا ہے، فقہا نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے. مگر آپ یہ اگر فرمائیں کہ کلہم عدول، سب برابر ہیں، کسی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ غیر علمی باتیں ہیں. میں نے نہج البلاغہ کیا ہے اس پہ ایک پورا اشرہ پڑھا تھا نشر پارک میں، اور وہ اشرہ پھر چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے پرنٹ بھی کروا دیا. اس میں نہج البلاغہ پر جو شبہات ڈالے گئے ہیں، کبھی اس پہ پروگرام کیجیے گا کہ نہج البلاغہ کیا ہے اور اس پہ اہل سنت کی طرف سے شبہات کیا ڈالے گئے ہیں اور اس کا ہم نے جواب کیا دیا ہے. ان میں ایک شبہ یہ ڈالا گیا ہے کہ شایان شان علی بن ابی طالب نہیں ہے کہ علی اسلام کی اور مسلمانوں کی معروف شخصیات پر منفی تبصرہ کریں، جبکہ نہج البلاغہ میں تبصرہ موجود ہے. علی مولا نے علیہ السلام نے شخصیات کو کہ جو کمزوریاں تھیں، جو ان کی مخالفت کی ہے، خطبوں میں مخالفت کی ہے، خطوں میں مخالفت کی ہے، تو یہ بس غیر معتبر ہیں، اور یہ علی تو کر ہی نہیں سکتے ایسے. علی کا تو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ تو شیر و شکر تھے، ان میں تو کوئی کسی. تو میں نے اس کا جواب ہم نے دیا ہے، اور اس جواب کے ضمن میں اس شبہ کی پہلے تو کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 206 کے اندر کہ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے تم سب و شتم کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. تو یہ ایک تو قاعدہ ہے کہ سب کرنا، شتم کرنا، لعن کرنا اور توہین آمیز جملے کہنا یہ علی کو پسند نہیں ہے. یہ وہی حکم ہے جو قرآن میں یہ گویا اس کی تفسیر ہے، یہ ایک قاعدہ ہے، مگر اس میں استثناء ہے. استثناء وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. اور پھر جو ہم نے اس میں جواب دیا وہ یہ کہ خود قرآن مجید میں نبی کے اصحاب کی 13 قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. قرآن نے 13 قسمیں بیان کی ہیں اصحاب رسول کی، جو میں نے اپنے ان خطابات میں اور پھر تقریباً السابقون، نبی کی بیعت کرنے والے لوگ، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے لوگ، اصحاب فتح، منافقین، بیمار دل افراد جو نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یہ سب آیات ہیں. مذبذبین، تردد کا شکار رہنے والے لوگ، وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال کی تمیز نہیں کر پاتے تھے، ارتداد کے مرتکب لوگ، فاسقین، وہ مسلمان جو بے ایمان تھے، مؤلفۃ القلوب، ڈرپوک لوگ. یہ قرآن نے نام لیے ہیں، یہ انہی سب لوگوں کے نام ہے کہ جو نبی کے ساتھ تھے. طلقاء بھی تو ان میں ہے. جی طلقاء تو قرآنی زبان میں نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ مولا علی کی زبان میں جی شامل کر سکتے ہیں. مگر قرآن میں یہ تقریباً 13 نام ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن میں دکھائیے سب، تو قرآن میں سب برابر کی کوئی آیت نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، کوئی آیت نہیں ہے. قرآن میں تو 13 قسمیں اصحاب کی بیان کی ہیں کہ جو آیات ہیں، تو ان کو میں اس لیے قرآن کے. اور پھر آپ احادیث میں آئے تو مولا علی علیہ السلام نے تو 3 قسمیں کی ہیں اصحاب کی، مہاجرین، انصار اور طلقاء. تو حضرت نے فرمایا کہ نہ تم مہاجرین میں سے ہو، نہ تم انصار میں سے ہو، تم تو طلقاء میں سے ہو، آزاد شدگان ہو.
تمہیں تو بخشا تھا نبی نے, تمہیں تو آزاد